بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے الارم نیوز اور میں ہوں احمد ممتاز۔ ناظرین، حسب معمول میرے ساتھ طلعت بٹ صاحب چیئرمین الارم نیوز آج سے اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہمارا ہے اس کا ایک آج اسپیشلی آج ہم نے ایک نام چنا ہے اپنے پروگرام کا، تو اس پر بھی آج ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا نام ہم نے چنا ہے عوامی عدالت۔ تو آج کے اس عوامی عدالت پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب میرے ساتھ رہیں گے۔ طلعت بٹ صاحب کو میں اپنے اس پروگرام میں ویلکم جیانو اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، موسٹ ویلکم آلسو یو، تھینک یو۔ جی بٹ صاحب، جیسا کہ کل آپ نے سنا عدالت نے فیصلہ دیا، وہ بھی ایک عدالت ہے، کہنے کو تو شاید عوامی ہو یا قانونی ہو، مگر جو ہم آزاد لوگ ہیں ہم نے بھی ایک عوامی عدالت پروگرام جو آج شروع کیا۔ سب سے پہلے تو آپ اس پر کمنٹ کریں۔ جی، دراصل کافی دنوں سے ہمارے جو قریبی دوست حلقہ احباب کے مشورہ دینے والے دوست ہیں، انہوں نے بولا بھائی آپ ایک کوئی نام تجویز کریں جس سے کہ آپ کو نومینیشن ملے کہ کوئی فلاں پروگرام والا ہے۔ تو ہم نے سب دوستوں کی اس خواہش کو، اس مشورے کو تسلیم کیا اور سر دست آج پہلا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہمارے مشورے اور پروگرام پسند آئے گا۔ جی بٹ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو باقاعدہ طور پر سراہا اور اس کو پسند بھی کیا، اس نام کو۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر جائیں گے کہ یہ جو کل عدالت نے کھیل کھیلا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا قانون کا، آپ کی نظر اس کو کس انداز سے دیکھ رہی ہے؟ جی سر، دراصل یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 پہلے پروگرام بھی اسی مسئلے کے بارے میں ہم لوگوں نے پریزنٹ کیے۔ تو اب آ جا کے وہی ایک ہی بات رہتی ہے کہ جس کو یہ فیصلہ اچھا لگا اس نے نعرے لگائے زندہ باد زندہ باد، اور جس کو اس فیصلے میں کوئی نقص نظر آیا تو وہ دشمن بن گیا عدالت کا۔ اب اس سلسلہ میں ہماری عدلیہ کیا فیصلہ دے، کیا اس کو کس نظر سے دیکھے، تو اب یہ بھی زیر بحث ہے، دیکھ کے اس کے پس منظر کیا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے۔ جی بٹ صاحب، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک کے پاور کے لیے اس کی عدلیہ کا آزاد ہونا بالکل ضروری ہے۔ کل آپ نے دیکھا ججز نے کتنی لیٹ کی فیصلہ سنانے میں، پہلے 3:30 کا ٹائم دیا، پھر 7 کا، پھر 7:30 کا، آخر پہ 9-10 بجے جا کر 8-8:30 بجے جا کے فیصلہ سنایا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں اور بیک گراؤنڈ اس پہ جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، تو ایک پہلے جو چند دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ انہوں نے 20 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اور ان کا ووٹ بھی انہوں نے کہا کہ گنتی نہیں ہو سکتا، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا کون سا یکدم ان 10 دنوں میں قانون ان کو چینج نظر آ گیا، کون سے ایسی قانون کی شک انہوں نے شامل کر لی کہ ایک پارٹی ہیڈ کا لیٹر جو ہے وہ موزوں ہے، وہ ویلڈ ہے، وہ عزت دار ہے، اور دوسرے پارٹی ہیڈ کا جو لیٹر ہے وہ ہلکا ہے، اس کی پاور نہیں ہے، اس لیٹر کی کوئی عزت ویلیو نہیں ہے۔ اس بات پر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے کل کیا؟ جی ملک صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، یہ نہ تو غیر سیاسی ہے اور نہ ہی یہ غیر مطلق ہے، اس کو ہم نے اپنے انداز میں زیر بحث بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوں ہی عدالتوں میں فیصلہ آیا تو کیسے کیسے گروپ اس کو تھریٹ دینا شروع ہو گئے کہ یہ عدالتوں کو ایسے کر دیں گے، عدالتوں کو ہم نپٹ لیں گے، ہم سڑکوں پہ آئے۔ تو اب ایک مسئلہ کسی عدالت میں فیصلے کے لیے جائے تو اس کو 3 جج حضرات، معزز جج حضرات اگر اس کو کسی فائنل شک پہ لکھیں تو اس میں ٹائم تو چاہیے۔ بٹ صاحب، معزز 3 ججز حضرات جو ہیں، یہ سارے جو نون لیگ کے جتنے بھی ایک جماعت کے فیصلے، یہ 3 ہی رہ گئے سپریم کورٹ میں۔ یہ پورے کے پورے جو 18-19 جج ہیں ان میں یہ 3 ہی ملے ہیں کہ جب بھی ان کا فیصلہ یہ 3 ہی جج بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں آپ نہیں منظور ہے،
آپ پر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، تو پھر ججز کا اپنا اخلاقی فرض بنتا ہے اس محنت سے دور ہو جائیں اور نئے جج سامنے کر دیں۔ احمد ممتاز صاحب، چیف جسٹس کو لایا نہیں جاتا، نہ ہی لگایا جاتا ہے، یہ ایک رولنگ ہے۔ جو بھی سینئر جج ہوتے ہیں ان کو چیف بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا پریس سسٹم ہے جس میں آج آ کے وہی سینئر ہوگا جس کا رتبہ یا اس کی قابلیت اس کے اہل ہوگی۔ تو آپ اس کو زیر بحث نہ بنائیں کہ انہوں نے اس فیصلے کو اس انداز سے کیوں کیا۔ جی اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ ایک پاناما کیس آیا جس میں 284 لوگ تھے پاکستانی، جس میں ججز بھی تھے، پاناما میں جرنیل بھی تھے، سزا ایک نواز شریف کو ملی۔ تو جہاں پر پھر عدالتوں کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں، مخصوص جج 2-3، یہ صرف اسی کام کے لیے رکھے گئے ہیں، یہ سینیرٹی کے حساب سے بھی یہ نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کا جو اپنا ہی ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج جو کرے سو کرے، وہ ایک ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے۔ اور کوئی جو نیچے والے جج ہیں بیچارہ شوکت صدیقی صاحب نے خود کہا کہ یہ نظام نہیں صحیح ہے، ایک جج کہہ رہا ہے، جو وہ سینئر جج تھا اس کو پیچھے ہٹا دیا اور ایک اس سے جو پیچھے والا جج اس کو آگے کر دیا۔ تو یہ عدالتیں کیا ملک پاکستان کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے؟ جی ملک صاحب، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، کسی بھی جج کو زبردستی آپ گھر نہیں بھیج سکتے اور نہ ہی زبردستی اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سلیکشن ہے اور ایک چوائس ہے، جو بھی سینئر جج ہوگا وہی چیف ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی جج کے پاس کوئی بھی فیصلہ جاتا ہے تو وہ ہسٹری اور اس کی ساری فیزیبلٹی دیکھنے کے بعد ایک پینل کی شکل میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک جج کا کوئی فیصلہ۔ تو پھر یہ جو پینل نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اپنی پارٹی کے خلاف جائے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر کیسے انہوں نے آج کہہ دیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ سر وہ حالات و واقعات کے مطابق جو سیریز چل رہی تھی، سلیکشن جو بھی چل رہی تھی، اس کے مطابق اس وقت یہی بنتا تھا کہ جو انہوں نے خط کا معاملہ اٹھایا تھا یا جو بھی سلیکٹ ہوا تھا وہ وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ آج کے ٹائمنگ کے لحاظ سے جو یہ شک زیر بحث آئی تو یہ بھی فیصلہ جو ہے یہ قوم کی عین منشا کے مطابق ہے اور جمہوری تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جی بٹ صاحب، آپ قوم صرف جو عمران خان صاحب کو مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ کھڑے، صرف اسی کو قوم سمجھتے ہیں، باقی جو قوم رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، سڑکوں پر ہے، وہ قوم کیا نہیں ہے؟ سر قوم اور جمہور جو ہے اس کی اقدار اور اس کے حقوق جو ہیں وہ یقیناً برابر ہیں، مگر اگر ایک صحافی یا ایک سیاستدان یا ایک ڈاکٹر یا کوئی انجینئر اس میں تنازع ڈالے یا زیر بحث لائے تو وہ اس کی اپنی سر درد ہے، اس میں اس پوائنٹ کا جو مارکنگ ریٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رول ہے۔ جی بٹ صاحب، میں نے یہ پوچھا جو آپ نے کہا کہ قوم کے منشا کے مطابق، تو پھر ججز قوم کے منشا کے مطابق اگر فیصلے کر رہے تو پھر قانون کی جو آنکھ پہ پٹی بندی اس کو اتار پھینکیں، پھر اپنی مرضی۔ ایک جج نے کل کہا کہ ہم ضمیر سے فیصلہ کریں گے، یہ ضمیر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اگر ضمیر کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ آنکھ پہ جو پٹی ہے قانون کی، جتنے جو ہم قوم ان کو دے رہی ہے، اتنی سہولیات، پیسے قوم کے پیسے پہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور اتنی کروڑوں روپیہ یہ کروڑوں روپیہ برات کی مد میں لیتے ہیں، لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں، لاکھوں روپے، تو پھر یہ کیا ضرورت ہے ان کو اتنی پڑھیں؟ ضمیر والے 2-3 بندے رکھ لیتے ہیں سپریم کورٹ میں، اگر انہوں نے ضمیر کا ہی وہ دینا ہے فیصلہ تو۔ احمد ممتاز صاحب، یہ جج، عدالتیں، یہ محکمے ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہیں۔ کیا ہم کوئی ادھر میچ نہیں کھیل رہے کہ آؤ بھائی سپورٹس کھیلے اور جج کھیلے؟ ایسا نہیں ہے قطعی۔ یہ عوام کی پنچایت ہے، جس طرح ہمارا پروگرام عوام کی عدالت ہے، اسی طرح معاشرے کے لوگ، سرکردہ لوگ، فیصلہ کرنے والے ایک پنچایت کی شکل میں کسی بھی فیصلے کو فائنل اس کا ٹچ دیتے ہیں۔ یہی ہمارا حقوق اور یہی ہمارا معاشرہ اور یہی ہمارا تمدن ہوتا ہے۔ جی بٹ صاحب، اگر پنچایت لگانی تو پھر جرگہ کر لیں۔ پنچایت تو پاکستان میں پہلے ہی پنچایت کی وجہ سے پاکستان ڈوب گیا، پنچایتوں کی وجہ سے۔ اب عدالتوں میں پنچایت لگ گئی ہے، تو یہ اب کیا پاکستان کو کون سے سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جج
اور کچھ صحافی جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے اور ملک کو جان بوجھ کر مطلب اس میں دھکیل رہے ہیں عدم استحکام کی طرف، تو کیا یہ پنچایت ججوں کو لگانی چاہیے یا قانونی فیصلہ دینا چاہیے؟ سر یہ عام فہم زبان میں پنچایت کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ کرنے والوں کا ایک نام ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کی یا آپ کے کسی ماننے والے کی طرفداری میں آئے تو چلے، پھر وقت تو مستقبل قریب بھی آپ کے سامنے ہے. ٹائم کا جو بھی فیصلہ ہے سر آنکھوں پر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے. جی ہم تو تسلیم کرتے ہیں، سارے فیصلے تسلیم کیے. میاں نواز شریف کے ساتھ اس عدالت نے ظلم کیا، تسلیم کیا پوری قوم نے. اب سارے فیصلے ان کے کھنگال لو، سارے کے سارے ون سائیڈڈ فیصلے ہیں. ایک پہلے جج تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب، تو اس نے تو ہر بات پہ از خود نوٹس، اور اس نے حکومت کو چلنے نہیں دیا اور خود اس اپنی زبان سے کہا کہ 5-6 MP تو میں ایسے ہی ان سے استعفیٰ دلوا دوں. تو یہ ججوں کو اس طرح کی زبان زیب دیتی؟ جی احمد ممتاز صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے قابل ترین جج آنکھ بند کر لیں اور زرداری اور نواز اور شہباز شریف اور جتنے بھی مریم، اورنگزیب اور مریم نواز کو موقع دیں، وہ کھل کر ڈیبیٹ کریں، تقریر کریں، اعتراض کریں، تانے دیں. تو کیا آپ ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بھی میری طرح ایک عام آدمی بن کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی عام آدمی کی طرح تو میں نہیں سوچتا. عام آدمی جو سوچتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ عام آدمی تو نامنظور کرتا. رات کو اتنا مطلب سڑکوں پر آج سارا دن احتجاج رہے اور لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا، عام عوام نے، مگر لفافے میں لکھا ہوا فیصلہ انہوں نے پڑھ کر سنا دیا. اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو میرا تو ایک سوال ہی ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہونا چاہیے کہ لکھے لکھا فیصلے پڑھنے چاہیے ان کو، یا پھر اپنے جو ججوں کے پہلے فیصلے ہیں عدالتی، قانونی، آئینی، ان کو مد نظر رکھ کر ان کو فیصلے کرنے چاہیے؟ احمد ممتاز صاحب، کوئی بھی فیصلہ ہے وہ باقاعدہ بحث کے بعد اور تمام گواہان کی موجودگی میں اور جتنے بھی وکلاء ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو فائنل ٹچ دیا جاتا ہے. یہ کوئی یک طرفہ یا کسی کی طرفداری میں فیصلہ نہیں تھا. تو ناظرین آپ بھی گواہ ہیں، آپ کے سامنے اتنا 3 دفعہ لیٹ کیا تو ظاہر ہے اس پہ بحث ہوئی، گواہان بھی موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری دال نہیں گل رہی، انہوں نے بائیکاٹ کیا اور فیصلہ جو ہے اس کے باوجود یہ جو حمزہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، حمزہ شہباز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ زیادتی تو نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، کیوں؟ ہماری جو تربیت ہے اس میں انصاف کا ایک پوائنٹ بھی شامل ہے. اگر کوئی جج ٹھیک فیصلہ کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں. اگر کوئی جج بد نظمی پیدا کرائے، جنگ کی کوئی ایسی سسٹم دے جس میں جنگ اور ہلڑ بازی ہو، تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے غلط فیصلہ کیا. عوام بالکل خاموش اور خوشیاں اور ہر طرف نعرے اور ہر طرف جج زندہ باد کا ایک سما تھا. اب آپ آنکھ بند کر لیں، خاموش رہ کے نکتہ چینی کریں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. پریس رپورٹر جو ہے وہ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جی پریس رپورٹر تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مگر بار کونسل کا جو سپریم بار کونسل کا صدر ہے اس نے بھی اس کی نندیا کی ہے، اس نے بھی اس کو غلط ڈیسیجن کہا ہے. سب جو بڑے بڑے لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو متنازع کر لیا تھا. اور کیا یہ قانون کا تقاضا نہیں ہے انصاف کا کہ ایک جو سائل ہے وہ کہہ دے کہ اس جج پہ مجھے شبہ ہے، شک ہے، تو کیا اور دوسرے جو 18 ججز ہیں ان کو کوئی مطلب اختیار نہیں، صرف یہ 3 ہی رہ گئے تھے؟ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو اپنے آپ کو جدا کر لیتے اس بینچ سے؟ سر یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بھی بنوایا، وزیر اعلیٰ بھی بنوایا اور دوسری بھی پاسبلٹیاں ان کے حق میں گئیں.
اب ایک ایسا فیصلہ جو ان کے حق میں نہیں آیا، بھائی انہوں نے قانون کے مطابق بحث کے بعد فیصلہ دینے، اپنی طرف سے لکھا لکھایا کوئی لیٹر نہیں انہوں نے پیش کیا. تو ناظرین، کیونکہ یہ ایک ایسی بحث ہے جو کہ ہمارے چینل کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ خود فیصلہ کریں، ہمیں کمنٹس کریں. اگر کوئی اس میں کمی ہے تو ہم اپنی بحث کا رخ جو ہے وہ موڑ بھی سکتے ہیں. عوامی عدالت میں عوامی فیصلہ ہوگا، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں. جی تو میاں نواز شریف کو پاکستان میں اب آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، اگر وہ سیاسی لوگ ہیں، پورا گروپ ہے، خالی نواز تو نہیں، اور بھی بہت سارے دوست ان کے ساتھ گئے ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو اگر وہ آ جائیں پاکستان میں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہم تو ویلکم کریں گے، اپنی سیاست سنبھالیں، اپنا سسٹم سنبھالیں، جو ان کا ایک کام ہے وہ کریں، آئیں، موسٹ ویلکم. جو عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، میں ایک چور ہوں مثال کے طور پہ، میں ایک ڈاکو ہوں، میں ایک غدار ہوں، آپ مجھے کیا سزا دیں گے؟ یہ تو قانون منتخب کرے گا نا، سزا میں تو نہیں دے سکتا. آپ قانون ہیں تو پھر مجھے کیا سزا دیں گے؟ قانون تو اندھا ہوتا ہے نا، کوئی ثبوت ہوں گے تو دوں گا نا. سر، یہ اندھا نہیں ہے قانون، یہ قانون اپنی بالادستی کے عین مطابق تو پھر بالکل بات صاحب مناسب اگر فیصلے قانون کرتا ہے. اندھا نہیں ہے تو اس کی آنکھ پر پٹی کیوں ہے؟ سر، قانون کے مطابق جو بھی سزا کا مستحق ہوگا اس کو دینی پڑتی ہے. تو پھر بغیر ثبوت کے تو نہیں دے سکتے. سر، ثبوت موجود ہیں، اب ٹیٹیاں اور پیسے ٹرانزیکشن یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اب آپ اس کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. جی جو میاں نواز شریف پاکستان کا ہیرو ہے، پاکستانی اس کو کہتے ہیں، کس نے ناقابل تسخیر بنا دیا ملک کو، دھماکے کیے. اب اس طرح کے جو لیڈرز ہیں پاکستان میں، ان کو اگر عدالتوں کے ذریعے اقتدار سے نکالا جائے، پھر ملک سے نکالا جائے، پھر ان کو تا حیات نااہل کر دیا جائے، تو یہ قوم کا کیا بنے گا؟ پھر یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ سر، ہم بھی اس لیڈر کو دل و جان سے چاہتے ہیں جس نے قوم کے لیے قربانیاں دیں، دن رات محنت کی، اور ہمارے لوگوں کے لیے اچھے پروگرام پیش کیے. مگر ایک لیڈر جس نے اس قوم کو لوٹا، جس نے اس قوم کے پیسے چوری کر کے اپنے پلازے کھڑے کر لیے، دبئی میں، انڈیا میں، سعودیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم. اور آپ کی اطلاع کے لیے ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو رشوت بھی دینی ہے تو وہ اپنی جائیداد میں سے دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ عوامی فیصلے ہیں. آپ اس پہ اعتراض کریں، ہمیں کوئی اس پہ مسئلہ نہیں بنے گا، آپ ضرور کریں، ہم بھی آپ کی طرح اس پہ بحث کرتے رہیں گے. اور ناظرین، آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں. جی بٹ صاحب، آج میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر ہم حکومت نہ سنبھالتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے عمران خان نے کیے تھے ان کو توڑ رہا تھا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اگر ہم ملک کو نہ سنبھالتے تو آج تک ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے کہ ایک بندہ وزیر اعظم ملک کا اور معاہدہ کر لیتا، پھر معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، تو یہ ملک کے ساتھ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ جی ملک صاحب، یہ بڑا آسان اور بڑا سہل طریقہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لینے، آپ کو پاسبلٹیز چاہیے، آپ کو اپنے جتنے بھی ڈیپٹ ہیں اس کو کلیئر کرنا چاہیے. ڈیپٹ کلیئر سے مراد یہ ہے ناظرین کہ جو بھی آپ نے لیا یا دیا اس کی فیزیبلٹی شو کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ جب آئے اس وقت کیا تھا، اور اب موجودہ آپ کے پاس کیا ہے. اب یہ ایسے لوگ ہیں، آج تک اسٹیٹ بینک کا گورنر تک نہیں ہے اس ملک میں، اور یہ قرضے لے کے چٹ کرتے ہیں. میں آپ کو شواہد بھی پیش کرتا ہوں، رپورٹس ہیں ہمارے پاس ہیں. اب ان چوروں کو آپ بولتے ہیں خزانے کی چابی دے دیں اور قرضے بھی لے کے دے دیں تاکہ یہ اونٹ پہ بیٹھ کے صحرا کی طرف خزانے مزید دبانے کے لیے ہمارے ساتھ فراڈ کریں.
بٹ صاحب یہ تو اسٹیٹ بینک تو گروی رکھ کے گیا عمران خان، ملک کو مقروض 45,000 ارب کا کر کے اوپر چڑھا کے گیا عمران خان، معاہدے اس نے جتنے کیا IMF کے ساتھ عمران خان، اور ملک کا جو معاشی قتل کیا عمران خان. تو اب ہم کس کو تلاشیں کہ ملک کو 4.5 سال جو مذاق ہوتا رہا ملک کے ساتھ، وہ کہاں سے ہم اس بندے کو تلاش کریں جو اس کا مجرم ہے؟ سر ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، ہم اسی سیاست کو، اسی وزیر اعظم کو اور اسی وزیر اعلیٰ کو پہلے دن سے آج کے دن تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس کی کاروائی، اس کی اڑنا، اس کی فلائٹ، اس کی نیچے گرنا، تو یہ سیاسی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری معاشی جنگ ہے. انہوں نے 20,000 چھوڑ کے گیا عمران، انہوں نے 1,000 بھی نہیں چھوڑا. اب مزید اوپر سے بولا جی ہمیں قرضے دے دے. اب اگر میں اپنی جیب شو نہ کروں تو قرضہ دینے والے کیسے دیں گے؟ اس کو شو تو کریں ہمارے پاس کیا ہے اور کیا اگلے پروگرام کیسے ہیں. اب پروگرام بھی کوئی نہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ IMF سے یہی تو پیسے میں لے رہے کہہ رہا ہوں کہ IMF کو ساتھ جو پیسے قرض لیے تھے عمران نے واپس بھی تو کرنے تھے، مگر اس نے معاہدے توڑ دیے، کچھ قیمتیں نہیں بڑھائیں. کہا تھا میں قیمت بڑھا کے پیسے کر کے تو میں آپ کو واپس کروں گا، تو کچھ نہیں کیا، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. اور اب جو ایک اور بات جو PTI جماعت کے لیے خصوصی میں کرنا چاہتا ہوں ضرور، کہ ان کے جو پنجاب اسمبلی 176 ممبرز ہیں، 176 ہیں، صحیح ہے، جی. اور جو کاف لیگ ہے ان کے 10 ممبر ہیں. جی تو PTI نہ تو وفاق میں آئی جی اور نہ ہی پنجاب میں آئی. جی پنجاب میں کاف لیگ ہے، وفاق میں نون لیگ ہے. تو PTI جو آزاد جماعت تھی، غلامی پسند نہیں کرتے، بلیک میل نہیں ہوتے، تو وہ آج کل کدھر؟ سر جو بھی کاروائی ہو رہی ہے سب کے سامنے ہے، کوئی چھپا نہیں بیٹھا. اگر 10 ممبر ہیں تو انہوں نے کمبینیشن رپورٹ دی ہے. جس طرح قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 13-14 پارٹی مل کے اس کو عمران خان کو نکالا، اسی طریقے سے 10 ممبر کمبینیشن لے کے تو اس کو نیچے گرا دیا صوبائی اسمبلی میں. کیا فرق پڑا؟ فرق تو یہ پڑا نا بٹ صاحب کہ اگر نواب میاں شہباز شریف نے نکالا تو خود وزیر اعظم بنا. جی اگر اس نے نکالا، اس کی تو اپنی حکومت تھی، تو اپنا وزیر اعلیٰ اس کو رہنے دیتا، اس کے ساتھ اتحاد کر لیتا. سر یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں فگر اینڈ فیکٹس ہوتے ہیں. اب فیکٹس ہوں، فگر نہ ہو، پھر بھی کام نہیں. فکس کچھ بھی نہیں ہے. یوں ہی کوئی نیا پروگرام آتا ہے، اس کے مطابق اسمبلیوں کو بھی چلنا پڑتا ہے، وزیروں کو بھی چلنا پڑتا ہے. اب جیسے بھی حالات ہیں اس کے مطابق جو بھی فیصلہ آیا ہے، نئی گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ناظرین، اگر اس گورنمنٹ، نئی آنے والی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے ملک اور صوبے کے خلاف ہوگا تو ہم اسی چینل کے تھرو آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ اسی چینل پہ بیٹھ کے اس کو رسوا بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ قوم کی دولت تمہاری کرسی پہ آتے ہی صرف کرنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے؟ تو سرے دست ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے دیکھتے ہیں جی اس کا کیا اور کیسا حل ہوتا ہے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو تھا ختم ہوا. عوامی عدالت پروگرام میں ایک جو ہم نے آنے والے جو پروگرامز ہوں گے اس میں ایک ہم جو آپشن رکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جو فالوورز ہمیں فالو کر کے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کے سوالات بھی پیش کریں گے، شامل کریں گے اس پروگرام میں. جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، کوئی اپنا سوال ہو ان کا سیاسی حوالے سے، کسی لیڈر کے حوالے سے، کسی جج کے حوالے سے، کسی افسر کے حوالے سے، کسی علاقے کے حوالے سے، کوئی بھی ان کا سوال ہو وہ ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ہم وہ سوال ادھر اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ان کا جو ایشو ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے. تو آخر پہ آپ سب لوگوں کی
دعاؤں کے طلبگار ہیں اور پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔